جی ہیلو سر. سر کیا کہتے ہیں سر جی ہمارے آج کے ٹاپک پہ؟ جی ٹاپک کو چھوڑیے، میں آپ کو جو ہے نا ایک بار اسٹریم دیکھ رہا تھا، ایک تو آپ نے بولا جو میرے کو غلط بولتا میں اس کے نبی کو، اس کے اللہ کو معاذ اللہ غلط سلط بولتا، اور اس کو پروف بھی، یہ آپ نے بڑی بات کی تھی کہ اسے پروف بھی کر کے بتاؤں گا کہ جو میں نے غلط بات بولی آپ ہی کی قرآن حدیث میں. جی ہاں، سر. جی تو سر. آپ نے ایک بار بولا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، تو یہ کیا آپ پروف کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی قرآن کی آیت بھی دکھائے تھے، جی سر. جی بتائیے. سر. آپ کا اللہ بھی بھیک مانگتا ہے اور آپ کا نبی بھی بھیک مانگتا ہے. جی کیا ہے، آپ پروف کر سکتے ہیں نبی کا؟ جی سر. پہلے اللہ کا کر لیتے ہیں پھر نبی کا بھی کر لیتے ہیں, دونوں کر دیتے ہیں آپ کے سامنے. میں نے تو نبی کا ہی سنا تھا. تو سر اللہ کو جو بھیک جاتا ہے وہ نبی کے تھرو جائے گا, کسی اور کے تھرو جائے گا, کس سے جاتا ہے اللہ کو؟ دیکھیے سوال وہ اچھا لگتا ہے جو اسلام میں جو ہے نا ہوئے. اللہ نے بھیک مانگا, اللہ تو اپنا بے نیاز بول رہا ہے, تو اس کو بھیک پھر کی ضرورت ہے بھی نہیں. یہ کیوں کہتا ہے اللہ سنیے, کہ مجھے قرضہ دو؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ عربی پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتا ہوں. کیا لکھا ہوا ہے سر؟ پہلے 5 الفاظ پڑھ دیں ذرا. من ذا الذین یقرض اللہ یقرض قرضا اللہ. قرضا یقرض اللہ. حسنا. یقرض اللہ. کس کو قرض دینا؟ دیکھیے یہاں پہ صاف سر پتہ چل ایک رہا ہے سیکنڈ اللہ. ایک سیکنڈ, کس کو قرض دینا ہے؟ پہلے لیٹس گو ون بائی ون, پھر آپ اپنی ایکسپلینیشن دیجیے گا, میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا, بغیر کسی پرابلم کا ٹائم دوں گا. یقرض اللہ, کس کو قرض دینا ہے؟ اللہ کو. اوکے. اور وہ کس قسم کا قرض ہے؟ قرض حسنہ, جس کی واپسی نہیں آپ ڈیمانڈ کر سکتے. کریکٹ. جب آپ کسی انسان کو قرض حسنہ دیتے ہیں تو اس صورت میں دیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, دل کرے گا ہوگا تو واپس کر دینا, ورنہ نہ کرنا. کریکٹ. تو قرض ہم اللہ تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ظاہر سی اوکے. بات ہے غریبوں وہ کو دے وہ کے. آپ وہ آپ ایکسپلینیشن دیں گے, مجھے ٹینشن نہیں ہے, ٹینشن نہیں لیں اس چیز کی, وہ آپ دیجیے گا ایکسپلینیشن. ابھی تو ہم آپ جو آپ جو سے بات قرآن کر کے، رہے ہیں, سر ایک سیکنڈ رکیں گے نا سر, تھوڑی دیر میں آپ کو کہا, میں آپ کو کمپلیٹ موقع دوں گا, ان انٹرپٹڈ ٹائم دوں گا, ڈونٹ وری. اگر آپ غلط ہوئے تو قرآن, آپ کو معافی بھی مانگنی پڑیں گی. ہاں معافی بھی مانگنی پڑیں گی آپ کو سب کے سامنے اگر سر آپ غلط ہوئے ریلیکس, ٹیک اے چل, ٹیک اے چل, ٹیک اے چل, تو. جی بولیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ آپ سے قرضہ یہاں پہ مانگ رہا ہے, اور وہ قرض حسنہ کے طور پہ مانگ رہا ہے, ہاں یا نا؟ جی بالکل, مگر وہ اپنے کو, اپنے لیے نہیں مانگ رہا اوکے سر, ایک سیکنڈ, وہ میں نے کہا نا وہ ایکسپلینیشن آپ دینا, میں نے بولا نا کہ وہ ہے. جی ایکسپلینیشن بالکل. آپ دینا, کہا ہے نا. جی بالکل. تو بھائی پھر ریلیکس ہو جاؤ نا, پہلے کچھ چیزیں طے ہو جائیں کہ یہاں پہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے اور قرض حسنہ کے طور پہ مانگ رہا ہے. کریکٹ. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور اب آپ اس کی ایکسپلینیشن دے دیں کس طریقے سے دیتے ہیں. جی بالکل, یہ دنیا جو ہے نا امتحان ہے. اگر ہم اسے یہاں پہ کسی کو اللہ کے لیے کسی کی مدد کریں تو ہمیں ریٹرن میں ملے گا. تو ایک طریقے سے اللہ کو ہم قرضہ دے رہے ہیں. ہم یہ نہ سمجھے ہم وہ کسی غریب کی مدد کریں تو کبھی نہیں ہم کو ملے گا. یہ ایک طریقے اللہ بول رہے یہ تم ایک طریقے میرے کو دے رہے ہو, میں تمہیں ایسے آخرت میں لوٹا دوں گا اس طریقے قرضہ. اب آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, انہوں نے کب بھیک مانگی؟ واپس آ جائیں. یہ جو اللہ نے قرض حسنہ یہاں پہ مانگ رہا ہے, جی اس آیت کے ریفرنس میں اگر ہم پڑھیں تو کس قسم کا قرض حسنہ ہے؟ جی بالکل, اللہ کو تو ہم دے نہیں سکتے, جیسے ان کے غریبوں کو ہی دے سکتے جو اس دنیا میں موجود ہے. نہیں سر, ریفرنس کو پڑھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر جس تفسیر پہ جانا چاہیں گے میں وہاں پہ بھی چلا جاتا ہوں. یہ دیکھیے گا سر, 3 آیتیں اوپر سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے, جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ موت کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ, پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا. یقیناً اللہ لوگوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں, اور خوب جان لو اللہ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ تو اس سے کئی گنا بڑھا دیتا ہے, اسی طرح تمہیں تمہاری طرف لوٹا دیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو اللہ کا قرض حسنہ ہے, اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ شاید جنگ کی بات ہو رہی ہے. اور قرض حسنہ آپ کیا دے رہے ہیں اللہ کو؟ اپنی جان کا. جی بالکل, اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے تو پھر فالس ہوڈ کے خلاف ہم, اگر سبحان ایسا نہیں کہ بھائی اللہ, میں سبحان آتنک وادی اللہ, کر رہا ہوں. سبحان, کوئی بات نہیں, آتنک وادی پن ہم بعد میں دیکھیں گے, ٹینشن نہیں لینی اس کی. تو اس کا مطلب ہے اللہ ہی آپ سے آپ کی جان کا قرضہ مانگ رہا ہے. کریکٹ. مال کی مانگ چکے, ایسے تو مال کی بھی مانگے, جان کی بھی مانگے. جان اور مال, کیونکہ مال آپ دیں گے تاکہ تلواریں خریدی جائیں, بختر خریدا جائے, وغیرہ وغیرہ, یہ سب کچھ. اور لیکن مال جو فالس ہوڈ کے فوجی خلاف, ہاں جا یہ رہے بات دھیان میں رکھو, ہیں جو فالس ہوڈ فوجی کے جا رہے ہیں, خلاف. جی جو فوجی جا رہے ہیں ان کے لیے کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. رائٹ. جی چلے, تو اس کا مطلب ہے یہ قرضہ ڈائریکٹ اللہ کو جا رہا ہے, کیونکہ خون کا بدلہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا, آپ کی جان کا بدلہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا. کریکٹ. جی
تو یہ اللہ کو ہی جا رہا ہے، کسی دوسرے کو نہیں جا رہا. ہاں اس کی کچھ ایک تفاسیر ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں آپ والی بات کہ ہاں یہ قرضہ لوگوں کو دیا جائے اور اللہ اس کا بدلہ دے گا. میں یہ نہیں مانتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسی کوئی تفسیر نہیں ہے، ایسی بھی ہیں، لیکن بیسیکلی ان دی ایسنس آف دا قرآن یہ ایکچولی میں صرف اور صرف جنگ کی طور کے لیے اسپیسیفکلی اور نان اسپیسیفکلی جنیرکلی بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. کیا آپ میری بات پہ ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل. اگر جی تفسیر تھینک اگر یو آپ سو جو ویری مچ، بتا رہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آگے چلے جاتے ہیں. اب نبی مانگتا ہے، نبی کہتا ہے قرآن کے اندر کہ جب تم مجھ سے پرائیویٹ کنسلٹینسی کرنا چاہو، سوری یہ میں غلط لے آیا، جب تم مجھ سے پرائیویٹ کنسلٹینسی کرنا چاہو. اوکے جی پہلے یہ اللہ آپ سے مدد بھی مانگتا ہے، پہلے یہ کر لیں پھر میں وہ بھی لے کے آتا ہوں. اللہ والی بات کو کمپلیٹ کر لیں کیونکہ یہ میں نے پہلے سے کھول لی آواز، یہ آ گیا. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو پہلے تم میری مدد کرو. کریکٹ؟ ذرا پڑھیں سر کیا لکھا ہوا ہے. آپ پڑھ لیجئے، میں ذرا دوسری اسکرین کھولا ہوں اسکرین. میں پڑھ دیتا ہوں سر. اے ایمان والو اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی کہ آپ اللہ کی جب تک مدد نہیں کریں گے اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. رائٹ؟ بالکل. جب تک ہم ثواب نہیں کریں گے اب تک وہ ثواب دیں گا بھی نہیں. جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے اب تک وہ نماز کا ثواب دیں گا بھی نہیں. اسی طرح سے جب تک ہم وہ اللہ ثواب کے کی بات نہیں ہو رہی، غریبوں کی، ثواب کی بات نہیں ہو رہی، تو ادھر مدد کی بھی تو بات ہو رہی ہے. مدد کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی ہاں نصر جو ہے وہ کب آئے گی؟ جب آپ اللہ کی نصر کریں گے. رائٹ؟ جی بالکل. پرفیکٹ 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 پرفیکٹ. تو یعنی کہ اللہ جو ہے وہ اف ایلس لگاتا ہے، جب تک آپ اللہ کی مدد نہیں کرو گے اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. جب تک ہم ثواب نہیں کریں گے تو ثواب دیں گا بھی نہیں. سمجھے؟ ٹھیک ہے، وہ ثواب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ مدد کی بات ہو رہی ہے. دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں، یہاں پہ ثواب کی بات نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنظروا اللہ ینظرکم، ان تنظروا اللہ ینظرکم. اگر تم اس کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی تم اللہ کی راہ میں مرو گے تو اللہ تمہارے لیے کچھ کرے گا، تمہیں بدتر ہو رہے ہیں جو کچھ بھی ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپلیسٹلی سے 72 کیونکہ ہمارے اسکالر ایگری کرتے ہیں کہ 72 ایک لفظی 72 ہے، اصل میں بہت ڈھیر ساری ہیں. تو اللہ تمہیں حوریں دے گا، یہ وہ کرے گا، یاشی کرائے گا، واٹس ایور. تو اللہ خود بھیک منگا ہے، اللہ خود آپ سے مددیں مانگ رہا ہے، اللہ خود آپ سے لونز مانگ رہا ہے. ایک اور لون والی آیت کو لے لیتے ہیں. قرآن چیپٹر نمبر 64 کی آیت نمبر 17 کو بھی آپ کے سامنے لے آتے ہیں. یہ دیکھیے گا یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کتنی مزیدار بات کر رہا ہے. اگر تم اپنے اللہ لیے کو تھوڑی لون مانگ رہے دو گے، قرض. سر ارریلیونٹ، اللہ مانگ رہے نا، اللہ مانگ رہے ہے جی کہ کوئی اور بالکل. مانگ رہے ہے. بہترین. مگر وہ اگر تم کس کے اللہ کو لیے قرضہ مانگ دو رہے گے ہیں؟ لڑائی کے لیے، بھی کس آپ نے کے دکھایا، لیے مانگ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا لڑائی کے لیے، آپ کو مرنے کے لیے، آپ کی جان کا قرض لے رہا ہے. فالس ہوڈ کے خلاف مگر نا، فالس ہوڈ کے جو خلاف بھی سر لڑنا وہ پڑے. اللہ کے مطابق فالسوٹ ہے نا، ہمارے مطابق تو نہیں ہے نا. اب اچھا آپ دیکھیں، کے حساب سے کیا؟ اب اسی چیز کے اوپر آ جاتے ہیں. ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے مطابق جو فالس ہوڈ ہے ہم اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہمارے مطابق فالس، آپ کے مطابق وہ سچ ہے، ہمارے مطابق وہ فالس ہے. ہمارے مطابق ہم فالس ہوڈ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہم کسی کو کہہ بھی نہیں رہے کہ اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. نہیں، ہم یہ نہیں کہتے. ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں، لوگ خود ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو مانگ بھی نہیں رہے ہیں. ہم نے نہیں کہا تم ہماری مدد کرو گے تو ہم کریں گے، نہیں کہا. ہم نے نہیں کہا کہ ہم تب تک تمہیں ڈیٹا نہیں دیں گے، نالج نہیں دیں گے جب تک تم ہمیں پیسے نہیں دو گے، لون نہیں دو گے، قرض حسنہ نہیں دو گے. ہم نے نہیں کہا. یا آپ اپنی بات کر رہے ہیں؟ لیکن اپنی بات کر ہاں رہے میں ہیں. اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن اچھا میں کسی اور کی بات کر نہیں سکتا. بھائی دیکھیں، میں اپنے بارے میں ہی بات کر سکتا ہوں، کسی اور کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. اور آپ تو میرے ساتھ جو جب بھی لوگ بات آپ کی کریں مدد گے، کر رہے ہیں نا، جو جو لوگ آپ کی ایک سیکنڈ مدد رکیں، کر رہے ہیں پاز نا، کریں، رکیے رکیے. پاز. میں کسی اور کے بارے میں بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں کسی اور کے دل اور دماغ میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتا. آپ کچھ میں بولنے کے نہیں موقع دیتے، بس بولتے ہی چلے میری جاتے. رکیے بات ذرا. پوری نہیں ہوئی، چلیں آپ بول لیں. دیکھیے آپ کی جو مدد کرتا ہے نا، وہ اس کا زیادہ تر ہے نا، میں دیکھتا ہوں سناتانی لوگ ہی رہتے ہیں. ان لوگ کو اسلام کی اوکے اتنی نفرت ہے کہ جو چاہے وہ بکتے رہو، چاہے صحیح ہو غلط ہو، ہم تمہارے کو مدد کریں گے کہ بات نے اسلام کے خلاف بولا ہے. وہ اب اس کے اوکے آگے بڑھیے. اوکے. وہ ان کی آپ ان کے دل و دماغ کو جانتے ہیں. بالکل جانتا ہوں. کتنا آپ فیک بھی باتیں کر چکے ہیں، ان لوگ پھر بھی اللہ تو آپ سے خوش قرآن میں ہوتے. کہتا ہے، اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ نیتوں کا بھیج اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ کیسے تو پھر جانتے ہمیں ہیں؟ بھی دیکھیے، اسباب کی دنیا میں جتنی چیزیں نا، اس کو اختیار کر کے ہم بھی جان آپ سکتے ہیں. اللہ سے زیادہ جانتے ہیں یا اللہ سے کم جانتے ہیں؟ پہلے یہ کنفرم کر لیں ہم.
بالکل نہیں جانتا, اللہ تو میرے سامنے بہت بڑے, تو میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے آپ ایک انسان کسی بھی دوسرے انسان کے دل کا بھید نہیں جان سکتا. آپ کیسے جان نیوٹرل سکتے فارم میں نا, نیوٹرل فارم میں اگر آپ ہیں کچھ دیکھیے سر؟ میں غلط دوبارہ سے ریفرنس دے بولتا ہوں رہے, کچھ سر، غلط دیکھیں ریفرنس دے رہے ہیں ہاں وہ آپ ایکسپوز تو کریں گے بھی نا، وہ میں اسی ہاں ہاں کر رہے ہیں. لیے دیکھیں چلیے میں اب آجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں پر. سنیں میں جب بھی کوئی ریفرنس دے رہا ہوں اس کے ہوں ساتھ ساتھ میری اسٹریم اوپن ہوتی ہے. اوپن اسٹریم کا مطلب ہے کہ جو بھی مسلمان مجھے ریفیوٹ کرنا چاہے اور آ کے بتا دے، مجھے مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ واپس آتے ہیں اسی چیز کے اوپر جو ہم اسکرین پہ دکھاتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی بھی فائنینشیل سپورٹ کرتا ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے 1 روپیہ بھی دو. میں نے کبھی آپ نہیں نے کہا نہیں کہا, مگر بہت ہسٹری سے کے اندر. کہتے بھی ہیں. ایک آپ منٹ, مجھ سے میرا فون آ ایک رہا سیکنڈ، آپ مجھ سے مدعا کرنے آئے ہیں کسی اور سے؟ مدعا مجھ سے کرنے آئے ہیں، کسی اور کی بات کرے گا میرے سامنے. یہ آدھا سے زیادہ پھنس گیا ایڈم بھائی. ٹھیک ہے, آپ نے جو اللہ کا دے دیا نا, یہ نبی کا لینے آیا تھا, آپ نے انہیں اللہ کا دے دیا, نہیں میں نبی کا بھی دوں کیونکہ گا. نبی کا بھی, ہاں ہاں, ہے. آپ نبی نبی کا کا دے کے باپ بتائیے. اللہ ہے نا, نبی کا باپ اللہ ہے نا, تو اللہ کا دے دیا آپ نے, اب نبی کا بچا ہے. اچھا جی آپ لوگ خاموش رہیے گا, اب نبی پر آ جائیے. ہاں، کیونکہ آپ فون پہ چلے خاموشی گئے ہے تھے نا. بھائی. آپ فون پہ چلے گئے تھے نا. جب آپ فون پہ چلے گئے تھے تو ہم آپس میں بات نہ کرتے تو یہاں پہ کوائٹ ہو جاتا ہے نا سب کچھ. اوکے، چلیے ابھی بولیے, اب آپ اب نبی صلی اللہ اب علیہ وسلم یہاں کو پہ نہیں پروف اب کر نہیں سکتے. اب پہلے یہ جو چیز آپ نے بیچ میں ایڈ کی نا اس کو فنش کر لیں، پھر ہم نبی پہ بھی چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو ہم فالسہڈ کے خلاف یہاں پہ جہاد کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، اپنے طریقے کا جہاد باللسان، جہاد باللسان کر رہے ہیں، زبان سے جہاد کر رہے ہیں فالسہڈ کے خلاف. اس فالسہڈ کے خلاف جو ہم جہاد کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی ہمیں سپورٹ کرتا ہے، سپر چیٹ دیتا ہے، ہم نے کبھی اللہ کی طرح بھیک منگو کی طرح نہیں کہا کہ ہمیں قرض ایسا نہ دو. کبھی نہیں کہا. پھر آپ بلاسفیمی کر رہے, ایسا سر آپ غلط بات نہ بلاسفیمی کے ہیں، کریے. کوئی مرضی کے، میرے مطابق جو منہ سے مانگتا ہے بھیک منگا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کبھی بھیک منگو کی طرح منہ سے نہیں مانگا. ہاں تو اللہ آپ کے پیچھے مانگتا والے ہے. میں نے آپ پارٹنر کو تو 3 مانگتے ہیں آیتیں نا. دکھا دی. سر وہ ان سے بات کیجیے گا نا مجھ سے. آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایڈم تم کہتے ہو کہ جو منہ سے بولو گے اسے پروف کرو گے. میں تمہارے پاس آیا ہوں، تمہارے لوگ تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں. سر آپ مجھ سے بات کریں، ڈونٹ ٹیل می کسی اور کی بات. ابھی یو آر ٹاکنگ ٹو می. چلیے ٹھیک ہے, کس سے بات کر رہے ہیں، مجھ اگر جو سے ہے یا نا, کسی اور سے؟ بالکل آپ ہی سے. میں کیا اوکے، بول رہا ہوں, اگر آپ کیا جو ہے میں نا نے غلط کبھی کہا ثابت کہ ہوئے آپ کو. کیا لیٹس سی کیا میں نے کبھی کہا کہ مجھے پیسے دو اس کام کے لیے، اس کام کے لیے؟ بالکل نہیں کہا, مگر میں کہہ رہا ہوں آپ نے نبی صلی اللہ اوکے، علیہ وسلم جھوٹا بات بات ڈالی, آپ کو ختم ہوگی. معافی مانگنی پڑیں گی. کوئی مسئلہ نہیں، معافی کیا؟ آپ کا اللہ بھیک منگا ہے، اللہ کا سارا بھیک محمد کو جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں، اب محمد کی بات وہ کر تو بے لیتے ہیں. نیاز ہے, وہ بے نیاز ہے, ارے وہ بے یار یہ نیاز ہے. لو یہ لو یہ لو میری جان 50، وہ بے نیاز ہوتا تو بھیک مانگتا؟ بے بھیک نیاز ہوتا تو بھیک وہ مانگتا. یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے 3 دفعہ؟ دنیا میں یہ جو ہے نا 3 جو دفعہ غلط, بھیک کیوں مانگ رہا ہے بھائی؟ وہ میں نے اس کو کانٹیکٹ سمجھا ہے, غریبوں کی مدد کے لیے, ایک جو ہے نا یار جنگ و غریبوں کی جتال مدد کے نہیں. لیے. ابھی آپ نے پڑھا، ابھی آپ نے میرے ساتھ ایگری کیا کہ یہ جنگ کے دوران اپنی زندگی کی قربانی کی بھیک ہے. اللہ مانگ رہا ہے، فالس ہوڈ زندگی کے مانگ رہا ہے خلاف, آپ سے. فالس ہوڈ کے خلاف, تو فالس وہی ہوڈ تو ہم کے فالس خلاف. کے خلاف کام کریں بھائی. آئی ڈونٹ کیئر کس کے خلاف کس کے خلاف نہیں. وہ آپ کے لیے فالس ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے نا. ہمارے لیے تو چلیے یہ ٹھیک ہے. اسلام ہی فالس ہے. اچھا جی، جی اب ابھی آپ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات آئے تھے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نجتکم تم الرسول فقدموا بین یدی نحو صدقہ، جب تم محمد کے پاس جاؤ اس سے پرائیویٹ کنسلٹنسی کرنے تو کچھ صدقہ وغیرہ لے کے جاؤ. جی سر یہاں کیا کہاں کہتے ہیں؟ لکھا ہے, ایک منٹ آپ پکڑے گئے, آپ ہاں کو پکڑا. معافی مانگنی پڑیں گی. یہاں کہاں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو وہ صدقہ, نبی صلی اللہ علیہ irrelevant وسلم کو دو. سر، ڈز ناٹ میٹر. میں نے یہ کہا ہے صدقہ کس کو دیں کس کو نہیں دیں irrelevant. نبی کے پاس جب آپ جا رہے ہو تو آپ نے صدقہ لے کے جانا ہے، کریکٹ؟ تم دیکھو پہلے مسلمان تھے نا, تو آپ کو اتنا تو معلوم ہے کہ سید سرنے میں نا ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے نا حرام ہے, ان کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ کی سید بات ہی سرنے نہیں میں. ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی بات ہی نہیں میں کر چیریٹی, رہا. چیریٹی کی بات لے لو, چیریٹی کی بات لے لو, وہ نہیں چیریٹی، دے سکتے, سیدوں کو نہیں کیا دے دیتے ہیں سکتے. آپ؟ سیدوں کو چیریٹی نہیں دیتے تو کیا دیتے ہیں؟ ان کو صرف گفٹ دے سکتے, اور اس کا بھی پروف میں کس نے دکھاؤ. کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اگر میں بتا جو دیا تو پھر گفٹ آپ کو جو ہوتا معافی ہے، مانگنی جو پڑے گی. گفٹ، ہاں ہاں، جو گفٹ ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ عربک میں لفظ صدقہ جو ہے وہ ایک جنیرک ٹرمینالوجی ہے. آپ کے اردو ہندی والے صدقے کی بات نہیں کر رہا. یہ کسی کے اوپر سے وار کے پھینکنے والے صدقے کی بات نہیں کر رہا میں. جی ابھی یہ عربک میں کانٹیکٹ, ورڈ صدقہ از یوزڈ فار چیریٹی. میں آپ کے ہندی اردو والا صدقے کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، چیریٹی یہ نبی صلی اللہ علیہ زکوٰۃ وسلم کی پر بات حرام. نہیں ہو رہی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چیریٹی حرام تھی, حرام اچھا تھی. کس اس نے میں کہا جو ہے ہے؟ نا,
ہاں اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے بتاؤ. اگر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا کوئی باتیں کرنے آتا تھا بہت ٹائم میں نا منافقین بھی آ جاتے تھے, اور جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا بہت زیادہ باتیں کر لیا کرتے. رکیے ابھی میرے پاس وہ تفسیر میں زیادہ دکھاتا ہوں آپ کو. زیادہ باتیں کر لیا کرتے تھے تو پھر جو ہے نا قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اگر جو ہے نا تم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنی تو پہلے جو ہے نا چیریٹی کرو. چیریٹی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت دو, کسی غریب کو دو. اوکے. اس سے تو بہت سے لوگ پہلے ہیں نا جب کم تم کریں گے. نے محمد کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے تو پہلے چیریٹی دے دو, ٹھیک ہے, غریبوں کو دو, صدقہ ان دے کو دو. مت دو, یار ان کو مت دو. ارریلیونٹ, محمد نے بھی صدقہ لے کے چاہے کسی کو بھی دے دے, آئی ڈونٹ کیئر, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو پرائیویٹ کنسلٹنسی کی بات ہے یہ کیوں ہے؟ دیکھیں ایک نبی آیا ہے اس دنیا ہوں میں, اگر آپ اس سے پرائیویٹلی بات نہیں کر سکتے اور آپ کو کچھ پیسہ ہی خرچنا ہے تو کیا فائدہ اس نبی کا؟ تو بہت زیادہ ٹائم لیتے تھے لوگ. ان کو سو باقاعدہ جو ہے نا بھیڑ لگ جاتی تھی, میرے تو پھر ان کا پاس پرسنل کام بھی رہتا تھا, ان کو پرسنل کام بھی میرے رہتا تھا. میرے پاس جب ہم نون مومنوں کی اسٹریم کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لوگ ہیں جو ہم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, جو ہم سے سوال رکھنا چاہتے ہیں, جتنی بڑی بڑھتی بھیڑ لگ جائے, میں تو کبھی کسی کو نہیں کہا جب تک تم صدقہ نہیں دو گے میرے پاس مت آنا. جی آپ بولیے مت بولیے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا بھیڑ زیادہ لگ رہی تھی, اور یہاں تک کہ نا اوکے, وہ کیا بولتے ہیں ان سے زیادہ ٹائم بھی لیا وہ جا رہا تھا. نبی ہے, اس کو ٹائم سے کیا پرواہ. ہاں محمد کو پرواہ ہے کیونکہ اس کے پاس 11 بیویاں, اس نے 11 بیویوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنے جانا ہے, اس پھر لیے محمد کو بلاسفیمی کر پرواہ رہے ہے. ہو. اور کوئی طریقہ کیا مطلب محمد بیویوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی نہیں کرتا تھا؟ ہیلو ہیلو, چلو اللہ بھائی کا کا انٹرنیٹ عذاب آ آ گیا. گیا. ہائے ہائے, کیا کر ہیلو, سکتے ہیں یار. جی جی آواز آ رہی آئے ہے؟ جی آ رہی ہے سر. جی میں کیا بول رہا ہوں کہ نا جی شادی کوئی عیاشی نہیں ہوتی ہے. کسی نے 11 شادی کر لی ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں وہ خوش ہو گیا عیاشی میں, الٹا ذمہ داری بڑھ گئی اس کے اوپر. ذمہ داری بڑھ اچھا. گئی. تو مجھے یہ بتائیے, ایک شادی کی ذمہ داری نبھا لے محمد اور باقی لوگوں کے ساتھ کام کر لے محمد, وہ صاحب تو 11 لگا 11 لو کے ساتھ آگے, ڈنگی ڈنگی صاحب کیوں تو کر رہا لگا لو آگے, صاحب تو لگا لو آگے کم سے کم. آپ جب اپنے باتیں کریے تو ظاہر سی باتیں بول سکتے ہیں. ہے؟ کیا لگا لو؟ محمد صاحب تو کم سے کم بول لو. چائلڈ مولیسٹر کو صاحب بولو گے تم کبھی؟ دیکھیے آپ جو ہے نا ہوا میں پھر باتیں کر رہے ہیں, اس کا بھی پروف نہیں دینا ہوا پڑے میں گا آپ بات کو. نہیں کر رہا. اوکے, آپ کے محلے میں ایک شخص ہے جو 60 سال کے قریب ہے, اور وہ ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرے, اس کو چائلڈ مولیسٹر نہیں کہو گے تو کیا کہو گے؟ جی 60 سال کے پروف کر دیجیے. میں محمد کو کہا ہے کہ 60 سال کا, میں نے کہا ہے آپ کے محلے میں ایک شخص ہے جو 60 ہوں سال کا ہو اور وہ 9 ہوں سال کی بچی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرے, آپ اس کو چائلڈ مولیسٹر نہیں کہو گے؟ اگر وہ سچ میں بچی ہے تو پھر, اگر وہ جو بالغ 9 ہے سال کی بچی نہیں اس ہوتی, کے بعد 9 سال کی بالغ ہوتی ہے. بہت سے بالغ بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے 9 ایریے سال میں. کی بالغ ہوتی ہے. جی, اور ہاں میرے کو حدیث ریفرنس مل گیا. 9 سال کی بچی رکیے, بالغ ہوتی ہے. جی بالکل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ الگ سر ٹاپک ہے, اس کو کبھی اور باتیں کریں گے. رکیے, کوئی بات نہیں, میں بس صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک چائلڈ مولیسٹر کو کبھی بھی صاحب نہیں کہہ سکتا. آئی ایم سوری. تو آپ تو میں ونس اگین رکیے. دوبارہ ہاں ریپیٹ کرتا ہوں, میں ایک چائلڈ مولیسٹر کو کبھی بھی صاحب نہیں بولوں گا, اس کے لیے معذرت. میرے لیے محمد ایک چائلڈ مولیسٹر ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, کسی دن رکھنا اس کے اوپر ٹاپک, تو پھر آپ کو میں ثابت کروں گا بچے تھے کیا نہیں, حضرت سر عائشہ کوئی بچی مسئلہ تھی نہیں کیا ہے نہیں. سر, 9 سال کی بچی ہی ہوتی ہے, 9 سال کی بڑی نہیں ہوتی ہے. اس کا بھی 9 میں جو ہے نا سال ریفرنس دے دوں گا. اوکے, ونس اگین 9 سال کی بچی ہوتی ہے, 9 سال کی بالغہ نہیں ہوتی. ہم اس صحیح کو بخاری چائلڈ مولیسٹنگ 14, کہتے ہیں. رکیے میرے کو مل گیا ریفرنس. صحیح مل گیا نا بخاری سر؟ 1491 نکالیے. 1491. اوکے جی, ایک سیکنڈ سر, ہم آپ کے لیے صحیح بخاری نکال دیتے ہیں. یہ سر آپ کے سامنے آ گئی صحیح بخاری. جی سر, جی. اب اسے ذرا اچھے سے پڑھیے. Ali took a date from the dates given in charity, put in his mouth. The Prophet said, expel it from your mouth. Do not you know, you do not eat a thing which is given in charity. جی سر. اب آپ معافی مانگ لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیریٹی چیز اپنے کی؟ لیے مانگی تھی, بھیک مانگی تھی. اب آپ معافی کس مانگ نے لیجیے, کہا؟ چھوٹے نہیں ہوئیں گے آپ معافی مانگنے سے. اوکے سر, کس چیز کی معافی مانگوں؟ یہاں پہ صاف پتہ چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چیریٹی حرام تھی. اچھا, تو کیا تھا یہ؟ ہاں, تو وہ جو آیت آپ دکھا رہے ہیں نا, اس میں بتا رہے ہیں آپ وہ بھیک مانگ رہے تھے معاذ اللہ, تو پھر ہے نا ہوں. وہ جھوٹی ثابت ہو گئی وہ والی ریفرنس. اوکے, میں نے وہ آپ اپنے کو لیے کب نہیں مانگ کہا رہے ہے؟ تھے,
ایک سیکنڈ، میں نے کب کہا ہے کہ وہ اپنے لیے مانگ رہا تھا؟ میرا ایک کتنے سینٹینس دکھا دیں. دیکھیں ونس اگین ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے ایک دفعہ یہ دکھائیں کہ میں نے کہا ہو کہ اس نے اپنے لیے مانگی تھی. دیکھیے میں جو نا آپ سے اس سے پہلے والی اسٹریم دیکھ کے آ رہا ہوں، آپ نے وہی کہا تھا. اور یہاں جلدی سے تک کہ نا دکھائیں. میں جو نا جی ابھی وہاں پہ ٹائٹل میں نے نہیں یاد ہے میرے کو. دیکھیں اپنے لیے از سم تھنگ ڈفرنٹ اور بھیک مانگنا از سم تھنگ ڈفرنٹ. میں نے تو نہیں فرمایا، وہ آپ جو نے کیا مرضی کہا کرتا تھا، رہے اس نے. سنیے آپ نے کیا جی کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نا بھیک مانگ رہے، اور میں اس کا ہوں پروف بھی دکھا سکتا ہوں. اور ہم نے چیریٹی والی آیت کھولی، ہاں آیت. جی جی. اور پھر ہے نا یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ چیریٹی نہیں لیتے، یعنی کہ کیا وہ کسی اور کو دینے کے لیے بول رہے تھے. وہ آیت سو میں ایسا وٹ مطلب تھا. سو وٹ، جس کے لیے مرضی مانگ رہا ہے نا. اب مانگ رہے مطلب اپنے لیے، وہ کسی کو دینے کا بول رہے ہیں، میں ایسا نے بولو. کب کہا ہے کہ وہ اپنے لیے ہی مانگ رہا ہے؟ آئی نیور سیڈ آپ نے دیٹ. والی اسٹریم میں بولا تھا، آپ نے والی اسٹریم لے میں بولا آئیے تھا وہ بیچارہ لے مومن، آئیے وہ بندہ لے آئیے بھس بھی گیا تھا، وہ بندے کو شاید لے ریفرنس نہیں آئیے معلوم ہوگا. لے آئیے تو آپ لے آئیے اچھا آپ لے کھلے آئیے. لفظ میں بولیے انہوں نے بھیک نہیں مانگی تھی، میں سمجھ جاؤں گا، پھر معافی مت مانگیے. محمد بھیک مانگتا تھا، یہ آیت سے واضح ہے. ریفرنس دو. وہ اپنے یہ لیے آیت تھوڑی سے مانگ رہے واضح تھے، ہے. وہ چیریٹی ان سر پہ جس حرام کے تھی، لیے چیریٹی ان مرضی پہ. مانگ رہا تھا ارریلیونٹ، بھیک مانگ رہا تھا. وہ مانگا کنڈیشن تو تھی وہ بھی. ارے دیکھیں کنڈیشن کچھ بھی ہو، وہ مانگا تو صحیح. بھائی میں آپ سے نہیں باتیں کر رہا ہوں، ایک منٹ آپ شانت رہیے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، آپ نے کیا بولا ہے کہ نا وہ جی بھیک مانگ رہے تھے، مانگ رہے تھے اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے تھے، ایگزیکٹلی وہ مانگ رہے کسی تھے کنڈیشن کے لیے نکالے تھے. بھائی، بھیک مانگ رہے تھے نا. یہ آیت کا جو ہے نا وہ ریفرنس دیجیے، میں ابھی آپ کو اس کی تفسیر پڑھ کے بتا دیتا ہوں. آپ کے سامنے کیا آیت کا ریفرنس ارریلیونٹ، تفسیر میں کھول دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کھول رہا ہوں نا، یار حد ہو گئی، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ میں یہ دیکھیں، اسکرین کھولا، آپ ذرا آیت کو بول دیجیے کون سا سورہ نمبر ہے. اور میرا بچہ اتنی مشکل سے آپ میں سے بات کرنے 58 کی 12 ہے، اور پھر آپ کو آیت کا ریفرنس بھی نہیں پتا. 58 ایک منٹ، میری اسکرین نہیں کھلی ہے اس کے لیے. کوئی بات نہیں، 58 کی ٹیک یور ٹائم ٹیک یور ٹائم ٹیک یور 12. ٹائم. جی 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 جائیے دیکھیے سر. جی سر. جی اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کیا فرما رہے اس آیت کی وہ تفسیر میں. میں مفتی تقی جو عثمانی لوگ، کو مانتا ہی نہیں ہوں. جی مگر میں تو مانتا ہوں نا، میں وہ نہیں مانتا. قرآن آپ حدیث سے پہلے باہر نہیں نکالیں گے. نہیں، میں ہاں میں یہ ابن بولیے، کثیر کو یہ مانتا بولیے. ہوں، تبری کو مانتا ہوں، قرطبی کو وہ مانتا ہوں. سب میں کو مانتے، آج وہ کے مگر سب لیے کو مانتے. سنیے میں نہیں سنیے، وہ مانتا نا مگر ان کو. سب کو مانتے، وہ سب کو میں نہیں مانتے، مانتا ابن ان کو. کثیر کو مانتے، سب کو مانتے. سر میں نہیں نا مانتا ان کو، تو آپ ابن کثیر میں چلے جائیں، آپ قرطبی میں چلے جائیں، کیا مسئلہ ہے؟ روتے کیوں ہیں؟ چلے جائیں نا وہاں. دیکھیں آپ مجھے آج کل کے 18ویں صدی کا اسکالر دکھائیں گے، میں کیوں مانوں اس کو؟ جائیے آپ پرانے اسکالرز میں، اوریجنل اسکالرز میں، پلیز پڑھیے ان کو. ہر ایک کو مانتے. چلو سر میں نہیں نا مانتا ان کو، آج کل کے اسکالرز کو. آپ نے ملٹیپل ٹائم سنا ہوگا میرے منہ سے کہ میں آج کل کے اسکالرز کو نہیں مانتا کیونکہ ان کی شوگر کوٹڈ تفاسیر ہیں. مطلب آپ کو کہیں سے اوٹ پٹانگ باتیں ملے گی وہ لے لیں گے اور حق پہ نہیں جائیں گے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ تبری، اور بول ابن رہے کثیر فیس اور قرطبی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں؟ ذرا جلدی سے بول دیں. سب نہیں کرتے، اگر ان کے بہت ساری منسوخ بھی کی گئی ہے باتیں، سر جھوٹی باتیں منسوخ بھی کی سر گئی ہے. وہ آپ ثابت کریں گے نا تو پھر ہوگا. وہ میرے سامنے نہیں ہے، وہ میرے سامنے نہیں ہے، اگر سامنے ہوتے تو میں مان لیا ہوتا. ان کی ابھی کتابیں فارم میں، کتاب میں نا قرآن کے علاوہ کوئی بھی چیز پرزرو نہیں ہے. سر ہاں قرآن بھی پرزرو پرزرو بہت نہیں حد ہے، تک ہے. قرآن بھی پرزرو نہیں ہے، کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے. الگ یہ دیکھیں ٹاپک ہے، سر، اس میں تو آپ کو آرام سے ہرا لیں یہ گے. کوئی بات نہیں، آپ ہرا لیجیے گا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اسکالرز کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں سر، تفسیر 58 کی 12 مسئلہ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا رسول نجید، یعنی تم رازداری سے جب بات کرو. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی کہ مسلمان رسول اللہ کی بارگاہ میں بے شمار مسائل پیش کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اور اپنی نبی سے اس پریشانی، حسن بصرہ نے کہا کہ یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ نبی کریم سے تنہائی میں ملتے تھے اور آپ سے سرگوشیاں کرتے تھے. تو مسلمانوں میں سے ایک قوم نے گمان کیا لوگ نبی کریم کی بارگاہ میں ان سے نقائص بیان کرتے ہیں، تو یہ چیز اس پہ شاک گزری. اللہ تعالیٰ نے رازداری سے بات کرنے پہ صدقہ کرنے کا حکم کیا تاکہ خلوت میں بات کرنے سے رک جائے. جی سر. تو اللہ نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ لوگ نبی کے پاس مت جائیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کم آپ نے جائے، کم جائے، کم جائے، رک جائیں کسے کہتے ہیں؟ کم جائے وہاں پہ لوگ. اس کے بعد کیا سر فائدہ اس کا تھا، یہاں پہ منافقین لکھا گیا، جانا بند یہاں کر پہ کیا دی. لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خلوت میں بات کرنے سے رک جائیں. کم جائیں یا رک جائیں؟ وہاں پہ جو بھی لکھا ہے، مگر وہ اس کی صحیح ٹرانسلیشن آپ نہیں کر رہے. مجھے نہیں پروانا سر، میں ٹرانسلیشن عربی میں چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ بعد میں، لیکن ابھی جو لکھا ہوا ہے اب وہ پڑھ لیں. ایک منٹ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہے نا، سب کو مانتے ہیں، چاہے وہ آئی کوئی ڈونٹ بھی کیئر، شیخ الاسلام آئی ہو، کوئی ڈونٹ بھی ہو. کیئر اباؤٹ دیٹ، ابھی آئی میری ایک ڈونٹ بار ان کیئر. کی تفسیر سن لیجئے. جو سر لوگ میں سننا ہی حضور چاہتا ہوں ان کی، اقدس، میں ان کی بات معلوم ہے سننے آپ نہیں پھنس چاہتا جائیں ہوں. گے.
نہیں کیوں پھنس جائیں گے آپ کے؟ پہلے آپ نے کہا کہ وہ تبری کو مانتے ہیں، مجھے بتائیں انہوں نے تبری کا یہ ریفرنس کوٹ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تبری میں بہت سی فیک باتیں بھی لکھی ہوئی، انہوں نے خود چلے وہ قرطبی، پیج نمبر یہ قرطبی ہے، یہ آپ کے سامنے قرطبی ہے، قرطبی کا ریفرنس نبی پاک کے اپنا آپ کے اسکالر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ تقی عثمانی صاحب بالکل مانتے ہیں، مگر اگر اس میں کچھ اوٹ پٹانگ باتیں لکھی تو وہ نہیں مانتے. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ والی اوٹ پتانگ بات ہے اور یہ والی اوٹ پتانگ بات نہیں ہے. جی بالکل، جس حساب سے آپ مطلب نکالے نا، وہ چیریٹی مطلب اپنے اوکے، لیے یہ لیتے تھے، کہاں بھیک پہ مانگتے تھے. تو مفتی تقی عثمانی نے اپنی مرضی سے کچھ سیٹ کیا، کیوں؟ ان کے پاس جبرائیل آیا تھا بتانے کے لیے؟ بالکل نہیں، ان کا سارے اسکالر ہے. تمہارا کیا ہے بتاؤ؟ تم جو نا کچھ جھوٹ بھی باندھ سکتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، میں نہیں پر مانگ ہم رہا جو کیسا آپ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ باندھ سکتے جناب ہو، باندھ سکتے ہو، جناب اور ہم جناب کیسے؟ جناب قرطبی جو ہیں وہ نبی پاک کے بارے میں جھوٹ باندھتے تھے؟ بالکل نہیں، مگر آپ باندھ سکتے ہو. آپ ایک حوالہ لوگے دوسرا حوالہ کھا سکتے ہو، سمجھے؟ کیونکہ آپ کو نا اسلام کو نا ایکسپوز کرنے کا ہے. اور ہم کیسے، اچھا ہم جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا جھوٹ باندھنے سے ڈرتے ہیں. ہم جو ہے نا ان کے جھوٹ نہیں باندھیں گے، سمجھے؟ یہ آپ میں میرے بڑا فرق ہے. اوکے. اب آپ آ جائیے اچھا مفتی اب تقی اب عثمانی بات صاحب یہ ہے کے اب تفسیر کے اوپر. بات یہ ہے کہ آپ پہلے مجھے دکھائیں کہ مفتی تقی عثمانی نے اس تفسیر کے اس ریفرنس کو غلط کہاں کہا ہے، پھر میں آپ کے ساتھ تقی عثمانی پہ چلوں گا، کیونکہ آپ جی نے کہا ہے بالکل. کہ وہ ارلی اسکالرس کو مانتے ہیں. مجھے بتائیے انہوں نے یہ ریفرنس اپنی تفسیر میں کوٹ کر کے اس ریفرنس کو غلط کہا ہے کہ، اور کس وجہ بالکل سے نہیں، کہا ہے؟ مگر اس کو جو ہے نا کیونکہ اور اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، اس کو اور اچھے سے مجھے ایکسپلین کیا بتائیے ہے. کہ مفتی تقی عثمانی کے پاس جبرائیل آیا تھا ہاں بتانے کے لیے؟ آیا تھا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یعنی جبرائیل جو ہے وہ تقی عثمانی کے پاس آتا ہے؟ ماشاء اللہ، وہ آپ کے رسولوں میں سے رسول ہیں تقی عثمانی جی؟ جی تھوڑا نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ جی اگلی میں بار نے، جوائنڈ ہوتا ہوں. چلے ٹھیک ہے سر، اگلی بار جوائن ہونی ہے، نیٹ کا پرابلم ہے آپ کا. چلے آل نیٹ رائٹ کا دی، یہ پرابلم تو نہیں ہوتا ہے ارم یہ بھائی، ہمارے نیٹ کا پرابلم نہیں ہوتا ہے. انہوں نے دیکھ لیا کہ اب میرا بینڈ بجنے والا ہے، وہ پہلی فرصت میں نکل لیتے ہیں.